السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہماری کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری زبان سے ہوتے ہیں، اور یہ زبان کے گناہ جو ہمیں معمولی لگتے ہیں یا جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے، یہ گناہ ہمیں کس طرح دوزخ کے دہانے تک لے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو بہت برا سمجھا ہے، اور اس غیبت کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس شخص کے اندر موجود ہی نہ ہو تو وہ بہتان کہلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں، اور بھلا کون ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے نفرت دلائی ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ربانی ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے ضرور گھن آتی ہوگی۔ اور معراج کے سفر میں دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کرائے گئے، اور آپ کو مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے ایک گناہگار کا احوال میں پیش کرتی ہوں تاکہ اس گناہ غیبت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بھی اس کے بچنے کی ترغیب دے سکیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ انہیں جہنم سے ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اور اسی طرح ارشاد ربانی ہے کہ جہنمیوں کی غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کے دھوئن اور پیپ پلائی جائے گی، پگھلا ہوا تانبا وغیرہ دیا جائے گا، یعنی انتہائی تکلیف دہ چیزیں جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ جب ایک دفعہ ان لوگوں کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ انہیں نئی کھال عطا کر دیں گے، اور جب ان کی دوسری کھال بھی جل جائے گی تو پھر انہیں نئی کھال دیں گے، اور اسی طرح انہیں عذاب کے مزے چکھاتے رہیں گے۔ اسی طرح سورہ الحج میں ارشاد ربانی ہے، دوزخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ایک قسم کا ہتھیار ہیں۔ وہ لوگ جب بھی جہنم کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں فرشتے گرز مار کر دوبارہ اسی میں دھکیل دیں گے جہنم میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کے اور عذاب کے مزے چکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی عذاب کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جلانے کی تو یہی بہت ہے کہ اس کی بھی بہت تپش ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جلنے میں بہت زیادہ تیز اس کی آگ ہوگی اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔
ہمارے عام گناہ کہ جنہیں ہم روزانہ گناہ نہیں سمجھتے، ان میں ہمارا غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، تانا دینا، برا بھلا کہنا، کسی شخص کی توہین کرنا، اور یہ تمام وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور وہ لوگ کہ جو دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ جو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس طرح ان کو قیامت والے دن ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، وہ تمام برائیاں کہ جو ہمیں دوزخ کے دھانے تک لے جائیں گی، ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی ان کا سدباب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگتا ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔